میرا موضوع آپ کے ساتھ یہ ہے، میں اپنی زندگی میں ڈھونڈ پایا مطالعے سے، سفر سے، کتب پڑھ کے، دنیا دیکھ کے، زندگی میں زیادہ پروگرس وہ لوگ کرتے ہیں، گرو کرتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں وہ لوگ جو وہ کام کرتے ہیں جس کام کے لیے وہ بنے ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، پوری سوسائٹی اس کی جو خواہش کی فیکٹری ہے، خواہشات جہاں پیدا ہوتی ہیں وہ دو چیزوں کی بنیاد پہ پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں پہلی چیز کا نام، خواہش کی پیدا ہونے والی فیکٹری میں پہلی چیز کا نام ہے حسرت۔ ہماری حسرتیں خواہشوں میں بدل جاتی ہیں۔ اور دوسری چیز کا نام ہے سٹینڈرڈز۔ وہ سوسائٹی میں پہلے ہی بنے بنائے پڑے ہیں، آپ ان پہ پورا آنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میں پہلے ان دو چیزوں کو ڈی کوڈ کر دوں، اور یہ دو سٹینڈرڈ جو بنے ہوئے ہیں، یا دو جو ماخذ ہیں جس کی وجہ سے خواہش پیدا ہوتی ہے اور ہم خواہش کی تکمیل کو کامیابی سمجھ بیٹھتے ہیں، پہلے میں ان دو سٹینڈرڈز کو تھوڑا سا تفصیل سے بتانا چاہوں گا۔ اس میں سب سے پہلی ہے حسرت یا محرومی۔ اس کو میں سمجھانے کے لیے اپنی ایک مثال زندگی کی دیتا ہوں۔ میرے والد صاحب کی شاید تمنا سب سے بڑی ہو کہ میرا بیٹا مقابلے کا امتحان پاس کر کے افسر بن جائے۔ تو میں نے جب اس خواہش کو خود پہ مسلط کرنے سے پہلے ڈگ ڈاؤن، ڈھونڈا، تلاش کیا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھو میں نے جاب کی اگر تو اسٹینوگرافر کے طور پہ جاب کرتے کرتے آخر کار بڑی محنت سے 30-35 سال کی نوکری سے آخر کار میں 16 گریڈ 17 گریڈ پہ ریٹائر ہو گئے۔ لیکن میری خواہش ہے کہ تم شروع کرو اگر سفر تو گریڈ 17 سے شروع کرو، اور اس کے بعد 18 ہو جاؤ، پھر 19 ہو جاؤ، پھر 20ویں پہ چلے جاؤ، 21ویں اور 22ویں پہ آخر کار ریٹائر ہو جاؤ۔ یعنی وہ مشل جو میں پکڑنے لگا تھا، اس مشل کے پیچھے ایک محرومی تھی، اور وہ محرومی یہ تھی کہ جو افسر ہوتا ہے وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، اس کے سامنے فائلوں کا ڈھیر ہوتا ہے، اس کے دروازے کے باہر سائلین کی ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے، وہ ایک سائن کرتا کام ہو جاتا ہے، لوگ اس کو سلوٹ مارتے ہیں، اس کے ساتھ اسکواڈ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بندے ہوتے ہیں، اس کی گاڑی پہ نیلی بتی لگی ہوتی ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں ہماری محرومی ہے، کیونکہ یہ محرومیاں بھی ہمیں، اگر آپ اس کی ہسٹری نکال کے انڈو پاک کی دیکھیں تو پرنسپل صاحب اس کی ہسٹری فقط کوئی 200 سال پرانی ہے، لارڈ میکالے سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کا سب سے پہلے جو چیز ڈیمیج کی گئی وہ ایجوکیشن سسٹم تھا۔ میکالے کہتا تھا کہ یہاں جب میں نے ریسرچ کی ہے، کیونکہ گورے نے یہاں پر قبضہ کرنے سے پہلے، کلونیل بنانے سے پہلے مکمل ریسرچ کی تھی۔ میں وہ ریسرچ کے موضوع کو لوں تو آپ حیران ہو جائیں، ایک نقطہ بتا کے پھر واپس موضوع پہ آ جائیں۔ انہوں نے یہاں تک ریسرچ کی آج سے 150-200 سال پہلے کہ جو ہمارے چہرے ہیں، جو آپ کے چہرے ہیں، ان کی قسمیں کتنی، تو انہیں پتہ لگا کہ ساحلی پٹی سے تبت کے پہاڑوں تک، افغانستان کی پہاڑیوں سے بنگال کے ساحلوں تک، ٹوٹل چہروں کی جو قسمیں ہیں وہ تقریباً 250 کی۔ اور 3 سال پہلے لاہور کے عجائب گھر کے کباڑ خانے میں، اسٹور میں، ان میں سے 27 چہرے مل گئے، کیونکہ انہوں نے چوکتے بنوائے، اس کو لوکل لینگویج میں مکھٹا کہتے ہیں۔ اور مکھٹا بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ چہرے پہ لیپ کیا جاتا تھا کلے کا، لیپ کرنے کے بعد جب وہ سوکھ جاتا تھا اس کو اتارا جاتا تھا، اس میں میٹل ڈال دی جاتی تھی، میٹ، اور جب وہ سیٹلڈ ہوتی تھی تو کلے ہٹانا بڑا آسان اور میٹل کا چہرہ بن جاتا تھا۔ تو لاہور عجائب گھر میں وہ 27-28 مکھٹوں کی تقریب ہوئی، جس کو سابقہ چیف جسٹس نے اس کا آگے ربن کاٹا۔ اتنی ریسرچ کہ آپ کے چہروں مہروں پہ بھی ریسرچ انہوں نے کی۔ جب انہوں نے ایجوکیشن پہ ریسرچ کی تو انہیں پتہ لگا کہ تعلیم تو یہاں پر پہلے سے موجود ہے، اب سوال یہ ہے کہ وہ تعلیم کس کو سمجھ رہے تھے اور ہم تعلیم کس کو سمجھ بیٹھے۔ وہ کہتے تھے کہ تعلیم کا مطلب ہے کہ شعور زندگی ہو، اور شعور زندگی کے جو سورس ہیں وہ بڑے یہاں کلیئر تھے۔ وہ سورس کیا تھے سن لیجئے، کیونکہ فارسی اسٹیٹ کی لینگویج تھی، فارسی جو زبان تھی وہ انڈو پاک کی ہسٹری میں جا کے دیکھیے 200-300 سال پہلے اسٹیٹ کی لینگویج تھی، اردو نہیں تھی، ہندی نہیں تھی، فارسی تھی۔ اب فارسی زبان جب بھی کوئی اسٹیٹ کی لینگویج ہوتی ہے تو اسٹیٹ کی لینگویج میں موجود لٹریچر، اس کو پڑھنا سمجھنا عام ہو جاتا ہے۔ مثال لیجئے، آپ کے لیے، میرے لیے
صرف علاقے کی مناسبت سے کہہ رہا ہوں، وارث شاہ کو مشکل نہیں ہے، ہاں لینگویج میں پرابلم ہو سکتا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ آپ اپنی زندگی کا عشق اولین کریں تو آپ ہیر رانجھا کو اپنی کہانی سمجھیں، آپ کو اپنی محبوبہ کا چاچا کھیڑا لگے، آپ کو جو رقیب ہے وہ ممکن ہے ہیر رانجھا میں سے لگے یہ تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فکری ارتقاء اور روحانی منازل طے کرنے کے بعد آپ کو پتہ لگے کہ ہیر رانجھا تو دراصل عشق حقیقی کی داستان، عشق مجازی تو تھا ہی نہیں۔ ہم تو چیزوں کو اپنے ریفرنس میں لیتے ہیں۔ تعلیم پہ جب انہوں نے ریسرچ کی تو انہیں پتہ لگا کہ ایجوکیشن بیسیکلی شعور ہے، اور یہ شعور گلستان سعدی کی شکل میں اور دوسرا مثنوی رومی کی شکل میں، حافظ کی شکل میں پہلے سے موجود تھا۔ آپ کی نانی پڑنانی، میرے دادا پردادا کسی زمانے میں یہی پڑھتے تھے اور یہی تعلیم تھی، اور کوئی نہ اسکول تھا نہ کالج تھا۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ کو کمپلیکس میں ڈال دیا، اور یہ کمپلیکس کیا تھا؟ مطلب انگلش بولنے کا، یہ آج تک ہے۔ جب آپ لینگویج کی طرف آتے ہیں تو لوکل لینگویج اگر اسٹیٹ کی لینگویج ہو جاتی تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ حافظ شیرازی کو پڑھنے والا، رومی کو پڑھنے والا اور سعدی شیرازی کو پڑھنے والا، اس کا انٹلیکٹ تو خود ہی بلٹ ہو جائے گا نا جی، اس کی تو عقل خود ہی بہتر ہو جائے گی۔ اب یہ لینگویج اتنا بڑا کمپلیکس ہے کہ آپ میں سے کئیوں کو نہیں آتی ہوگی انگریزی، اور آپ کبھی کسی انگلش بولنے والے سے بات کریں تو آپ اسے گورا صاحب کہیں گے، حالانکہ وہ انٹلیکچولی پیدل ہوگا۔ اس سے بدرجہ بہتر آپ کے حافظ آباد کا تو پنجابی میں لکھنے والا شاعر ہوگا جس کا انٹلیکٹ بہت بڑا، جس کی عقل بہت بڑی، جس کی سمجھ بہت بڑی۔ اب یہ زمانے سے چلتے چلتے آپ ایجوکیشن کو جب اس زمانے میں لاتے ہیں تو آپ کے تعلیم کا نظام آپ کو دو پرابلمز دیتا ہے۔ پہلا، آپ کو کمپلیکس دیتا ہے یعنی محرومی، اور دوسری چیز کیا دیتا ہے؟ بنے بنائے سٹینڈرڈ۔ وہ سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ آپ سول سرونٹ بن جائیں، آپ جج بن جائیں، آپ فوج میں چلے جائیں، بنے بنائے سٹینڈرڈز پڑے ہوئے۔ حضور والا کسی نے یہ بات نہیں کی کہ تعلیم در اصل کریٹیوٹی کا نام۔ اگر آپ تعلیم یافتہ ہو کے کریٹیو نہیں، آپ کے پاس کریٹیوٹی نہیں ہے، آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ تعلیم نام تھا کریکٹر کا۔ اگر آپ تعلیم یافتہ ہو کے صاحب کردار نہیں، آپ کچھ بھی نہیں۔ نمبر 3، آپ تعلیم یافتہ ہونے کے بعد آپ کے پاس کوئی آسانی پیدا کرنا، دوسرے کے لیے کمفرٹ پیدا کرنا، دوسرے کی زندگی میں کچھ کمپلیمنٹ کرنا آپ کو نہیں آیا تو آپ جاہل بنے۔ اب یہ تینوں چیزوں کو سمجھنے کے بعد آپ کا اور میرا ہیرو عبدالستار عیدی کیا کہتے ہیں؟ عیدی صاحب فرماتے ہیں آپ جو پڑھے لکھے پیدا کر رہے ہیں ان میں سے بڑی تعداد جاہلوں کی، کس بنیاد پہ؟ ڈگریاں مکمل ہیں، نمبر زبردست ہے، جی پی اے بہترین ہے، نہ کریٹیوٹی ہے، نہ کریکٹر ہے، نہ فائدے مند ہے۔ دین مکمل ہو جاتا تھا ایک حدیث پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدے مند ہو۔ سر میٹرک کر کے فائدے مند ہو جائے، تعلیم لازم کرتی ہے، لیکن میٹرک کر کے بھی فائدے مند ہم نہیں ہو پاتے۔ ایف اے کر لیں، ایف ایس سی کر لیں، بی اے کر لیں، انجینئرنگ کر لیں، ڈاکٹر بن جائیں، ماسٹرز کر لیں، لیکن ڈگریاں بڑھنے کے بعد 3 چیزیں بڑھنی چاہیے آپ کی۔ ایک کریٹیوٹی، دوسرا کریکٹر، تیسرا آسانی پیدا کرنا یعنی فائدہ دینا۔ دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ملک میں ڈگریاں بڑھ رہی ہیں لیکن یہ 3 چیزیں کدھر جا رہی ہیں؟ نیچے جاتی جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ 2 سٹینڈرڈ، دونوں رانگ سٹینڈرڈز ہیں۔ وہ سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ پہلا ہے محرومی، دوسرا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ بنے بنائے سٹینڈرڈ سوسائٹی میں ہیں، ہم ان پہ فٹ آنا چاہتے ہیں تاکہ پورے علاقے کو پتہ لگ جائے کہ میں نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا، میں جج لگ گیا ہوں یا میں کچھ بھی لگ گیا ہوں۔ میں اس سارے لیکچر کو کنکلوڈ کس چیز پہ کرنا چاہتا ہوں؟ میری آپ سب سے درخواست ہے آپ خدارہ وہ کریں جس کے لیے آپ بنے۔ جب آپ ڈھونڈیں گے کہ کس کام کے لیے آپ بنے ہیں تو ممکن ہے وہ 2 چیزوں پہ بیسڈ نہ ہو، نہ تو کمپلیکس پہ بیسڈ ہو اور نہ ہی وہ سٹینڈرڈ پہ بیسڈ ہو۔ وہ ممکن ہے بالکل ہٹ کے ہو، تھنکنگ آؤٹ آف باکس ہو، لیکن جو آپ بنیں گے یقین کیجئے آپ ہزاروں لاکھوں سے بہتر ہوں۔
دنیا میں سب علم دینے والے، نالج دینے والے، انوینٹ کرنے والے، ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، لیکن ان کے پاس وزڈم تھا. کیوں وزڈم تھا؟ انہوں نے باہر نہیں ڈھونڈا تھا اپنے آپ کو، انہوں نے اندر جاتی ماری تھی، انہوں نے اندر تلاش کیا تھا. اور یہی بات بلے شاہ کو سمجھ آتی ہے، وہ کہتا ہے اپنے اندر جاتی مار. سلطان بہو کو آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تیرے اندر آب حیاتی ہوں. اقبال کو آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. اب وہ سراغ زندگی پانے کے لیے میری آپ سب سے درخواست ہے، مہربانی کریں اپنے ساتھ پوائنٹ نمبر 1 سچے ہو جائیں، جھوٹ نہ بولیں. ہم کہتے ہیں جھوٹ کسی کے ساتھ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اپنے ساتھ بندہ بولے. اور وہ جھوٹ کیا ہے؟ جو میں ہوں ہی نہیں میں وہ بننے کی کوشش کروں. اور یہ کس شکل میں ہوتا ہے؟ آپ وہ بنتے ہیں جو دنیا چاہ رہی ہے. ایک نرس تھی، آخری کہانی سن لیجیے. وہ نرس 35 سال آئی سی یو میں نوکری کرتی ہے. نوکری جب اس کی ختم ہوئی، اس کی ڈائریاں اسی ساتھ بھری ہوئی تھی، کیونکہ آئی سی یو کی نوکری میں ایک چیز بڑی کامن ہے، وہ کیا ہے؟ موت، ڈیتھ. انٹینسو کیئر یونٹ، بار بار موتیں دیکھتی. مرنے والوں سے پوچھتی تھی کوئی پچھتاوا ہے؟ 35 سال جب مکمل ہو گئے تو ڈائریاں نکالی اور ایک کتاب لکھ دی اس نے اپنے تھیسس پہ. اس کتاب کا نام تھا دی ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ، مرنے والوں کے 5 پچھتاوے. آپ سن کے حیران ہو جائیں. پہلا پچھتاوا پتہ کیا تھا؟ مرنے والوں کا پچھتاوا سب سے زیادہ یہ تھا، ہم ساری زندگی وہ کرتے رہے جو دنیا چاہتی تھی. کاش کہ ہم وہ کرتے جس کے لیے ہم پیدا ہوئے تھے. اگر ہم وہ کرتے ہم زیادہ خوش رہتے. مجھے بتائیے، مچھلی درخت پہ چڑھنے کے لیے بنی ہے؟ کس کے لیے بنی ہے؟ اور اگر آپ مچھلی کو نکال کے پانی سے ٹریننگ دیں کہ تمہاری میں ٹریننگ کر رہی ہوں، تمہیں درخت پہ چڑھنا ہے، کیا وہ چڑھے گی؟ کیا ہوگا؟ مر جائے گا. کیا بندر تیرنے کے لیے بنا ہے؟ نہیں، وہ درختوں پہ ٹکیلیوں کے لیے بنا. شیر دھاڑتا ہے، شکار کرتا ہے، گدھ مردار کھاتی ہے، شاہین اپنا شکار کر کے کھاتا ہے، کوا کاں کاں کرتا ہے، مرغا بانگ دیتا ہے. دنیا کی ہر چیز میں ایک بنیادی صفت ہے، جس صفت کی وجہ سے وہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے. پین لکھے نہ، سب کچھ کر لیں، کان کی میل نکال لیں، دانت صاف کر لیں، نالا پانی بنا لیں، لکھتا نہیں ہے صرف، وہ پین نہیں ہے. اور ہر وہ چیز جو لکھ رہی ہے آپ کہتے ہیں پین نما ہے، یہ قلم کی طرح. وہ صفت کیا ہے؟ وہ لکھنا ہے. کرسی پہ بیٹھا نہیں جا سکتا. وہ ایک لکڑی کا پیس ہو سکتی ہے، وہ کباڑ ہو سکتی ہے، وہ کوئی عجائب گھر کا نمونہ ہو سکتا ہے. کرسی نہیں ہو سکتی کیونکہ لازم ہے اس کے لیے اس پہ بیٹھا جا سکتا. یہ پانی کی بوتل، یہ پانی کی بوتل، یہ پانی کی بوتل، اس میں واٹر کنٹین ہے، کنٹینر ہے. یہ سب کام کرے پلاسٹک کا ٹکڑا ہے. اگر پانی کنٹین نہیں کرتی، یہ کنٹینر نہیں ہے. یہ میڈیا، یہ ساؤنڈ سسٹم میری آواز کو میگنیفائی نہیں کر سکتا. یہ میری ڈیوائس اگر ریکارڈ نہیں کر رہی، یہ اس کام کی نہیں ہے. پلاسٹک کا ٹکڑا ہے. حضور والا، اگر یہ چھوٹی چھوٹی اشیاء کی خودی ہے تو آپ کی خودی کہاں پر ہے؟ جس کو اقبال نے کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا. اب ہمارا چیلنج کیا ہے؟ ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم خود کو ڈھونڈے بغیر ہی کو بڑا کام کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں دنیا بتائے گی کامیابی کیا ہے. بھائی دنیا نہیں بتا سکتی. آپ دنیا کو راضی کرنا چاہو گے کبھی نہیں کر سکتے. دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کے جتنے غیر معمولی لوگ گزرے ہیں ان کو عام لوگوں سے زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا. دنیا میں جتنے غیر معمولی لوگ گزرے ہیں ان کی مخالفت ہوئی ہے. دنیا کے جتنے غیر معمولی لوگ ہیں وہ آڈ تھے، وہ ایون نہیں تھے، وہ سب جیسے تھے. آپ اگر سب جیسے ہیں تو سب جیسے نتیجے ہی ملیں گے. آپ مختلف ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ 2 ثبوت ہیں. مختلف طرح سے سوچو گے، مختلف طرح سے کرو گے، اور تیسرا نتیجہ خود ہی آ جائے گا. رزلٹ خود ہی ڈیفرنٹ ہو جائیں گے. سوچو گے مختلف، کرو گے مختلف، نتیجہ خود ہی مختلف ہو جائے گا. پرابلم یہ ہے ہم ویسے ہی سوچ رہے ہیں جیسے سارے سوچ رہے ہیں، ہم ویسا ہی کر رہے ہیں جیسے سارے کر رہے ہیں.
اور نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے نتائج بھی کیسے ہیں؟ ہمارے نتائج بھی ویسے ہی ہیں جیسے سب کے نتائج ہیں۔ تو مجھے بتائیے اس سے بڑا ظلم اور ستم کیا ہو سکتا ہے؟ جو سب سے میری پسندیدہ کوٹیشن ہے رومی کی، رومی فرماتے ہیں خدا نے تمہیں اڑنے کے لیے بنایا اور تم رینگ رہے ہو۔ یہ جرم ہے کہ اللہ نے آپ کو پوٹینشل دیا کہ آپ اڑو اور آپ رینگ رینگ کے زندگی گزار۔ ایک جہاز A320 وہ اڑنے کے لیے بنا ہے، یہ ظلم ہے اس کو سڑکوں پہ چلانا شروع کر دیں، یہ ظلم ہے۔ اللہ نے پوٹینشل جو دیا ہے، خدا کے لیے اپنے اندر جھانکی ماری، اپنے ساتھ سچا ہو جائیے۔ مجھے بڑے لوگ پوچھتے ہیں شاہ صاحب آپ کی سٹوری میں بے شمار چیزوں کو کوئٹ کرنا ہے، یونیورسٹی آپ نے 3rd ایئر پہ کوئٹ کی، بے شمار چیزیں کوئٹ کی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ غلط بس میں بیٹھو، اس سے بڑی بے شرمی کوئی نہیں ہے کہ پتہ لگ گیا بس غلط ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہو لوگ کیا کہیں گے۔ زیادہ تر یہی کر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، بھاڑ میں جائیں لوگ۔ آپ کے اندر جو گلٹ پیدا ہوگا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں جب پیش ہوگے اور وہ کہے گا میں نے تمہیں بنایا کچھ تھا تم کچھ اور بن گئے ہو، اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہو؟ میری آپ سے صرف اتنی عرضی ہے، اپنے اندر کو ڈھونڈیے، اپنے اندر کو تلاش کیجیے۔ چند دن پہلے پرنسپل صاحب میں نے ٹیسٹ لیا ہے، ایگزامینیشن سینٹر کو بک کروایا، 1900 بچوں کا ٹیسٹ لیا، 1900 M.Phil بچے، ماسٹرز بچے۔ آپ جانتے ہیں 1800 بچہ ایک صفحہ انگریزی کا نہیں لکھ سکا۔ کریٹیوٹی کوئی نہیں، ڈگریاں مکمل ہیں، کریٹیوٹی صفر ہے، کریکٹر کوئی نہیں ہے، پڑھے لکھے جاہل ہمارے معاشرے میں پھر رہے ہیں۔ بندہ کہتا ہے M.Phil کیتا ہے، یار کردار بھی تو ہونا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ یہاں بندہ بات کرتا ہے میری ہنسی نکل جاتی ہے، میں حیران ہوتا ہوں اتنی عمر کا بندہ اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، وہ ایتھے بیٹھا ہے، یعنی حال ہی کوئی نہیں ہے نالج کا۔ آپ باہر کے ملک کو جا کے دیکھ لیجیے۔ ابھی مجھے کوئی صاحب ملے، انہوں نے کہا جی لاسٹ میری ان کی ملاقات پتایا میں ہوئی تھی کسی ملک میں، کسی کانفرنس میں، میری آڈینس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ میں 28 ملک گھومنے کے بعد، 28 ملکوں کو دیکھنے کے بعد، ایک ملک کا میں ایمبیسڈر بھی رہا ہوں، 28 ملک کو دیکھنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں میں دنیا کے ممالک میں جاتا ہوں، فارغ بندہ ہاتھ میں کتاب لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، ساڑھے صرف تاڑ ہوندے ہیں، کوئی کام ہی نہیں کرنے کو، کام ہی کوئی نہیں، یا چیٹیں کر رہے ہوتے ہیں صرف، لمبی رات لمبی بات۔ پاکستان میں سب سے سستی چیز موبائل پیکج ہے، کروا لیجئے، ساری رات بات کیجئے، پھر اگلی رات بات کیجئے، پھر اگلی رات کیجئے، 2 سال بعد موٹا لڑکا نکلتا کالا، دکھ ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو ڈھیروں کامیابی عطا فرمائے اور اللہ آپ کو خود شناس انسان بنائے جو خود کو جانتا ہے، اور اللہ دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کر دے۔ پاکستان